ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ہمارے لیے خدا کی طرف سے بہت کچھ ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے یہ یسایہ باب 62 آیت 7 میں لکھا ہے. اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو. وہ وقت ابھی نہیں آیا. ہمیں دن رات خداوند کے بارے میں حکمت کے ساتھ خدا سے اس کے الفاظ مانگتے ہوئے یہ دعا کرنی ہے اور یہ کہنا ہے خدا ہماری مدد کر. مجھے نامعلوم راستوں سے وہاں پر جانے نہ دے. خداوند میرے فہم میں اضافہ کر مجھے برکت دے اور ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے آزاد کر. اب یہ گواہی دیکھیں اور برکت پائیں. میرے کولوں میں ٹوٹ پھوٹ ہے. میں پہلے ہی 7 سرجریاں کروا چکی ہوں اور گھر میں بھی چھڑی کے بغیر نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, کب سے ایسا تھا؟ مجھے 2005 سے یہ مسئلہ درپیش ہے. 18 سال ہو چکے ہیں لوگوں. اتنے سال ہو چکے ہیں کہ یہ بیماری تقریباً بالغ ہونے کو تھی. 18 سال بعد خدا نے آپ کو شفا دی. ہمیں دکھائیں کہ آپ کو چلنے میں کیسا مسئلہ آتا تھا. صبح کو اس طرح چلنا پڑتا تھا, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر. پھر دن کے وقت میں بھی صرف ایک ہاتھ سے. دیکھیے اس طرح پکڑ کر چلوں گی, بالکل اسی طرح. لیکن ہمیشہ چھڑی کے ساتھ گھر میں بھی. جی ہاں. تو اب اسے اپنے کندھے پر رکھے بہن. اب اچھے طریقے سے چلیں. یسوع نے آپ کو شفا دی ہے بہن. چلیں, چلتی جائیں. خداوند تیرا شکر ہو. اب میں آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں. میرے خدا, میں بائبل کے ان وعدوں کو پکارتا ہوں. خداوند اب اس شخص پر یسوع مسیح کے نام میں انہیں برکت دے جو زندگی میں ٹھوکریں کھا رہا ہے. مصائب احساس خداوند گویا ان کی کوئی قسمت نہیں ہے, لیکن آپ ان کی خوش قسمتی ہے. انجیل کے اختیار کے ساتھ میں کہتا ہوں بدی انہیں چھوڑ دے, چلی جا یسوع کے نام میں. اور آپ کہیں تیرا شکر, تیری تعریف ہو. آمین.